عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، جہاں انسان کو نیکیاں کمانے کی اور اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے، اسے اس سے زیادہ ان اعمال کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے اور ایسے اعمال اور ایسی عادات سے بچنا چاہیے جو اس کی نیکیوں کو کھا جائے اور اس کے اچھے اعمال کو برباد کر دے۔ نیکیوں کو کھانے والا اور اعمال کو برباد کرنے والا جو عمل ہے، ان اعمال میں سے ایک عمل خود پسندی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ دنیا میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یا میں ہی جو ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے غرور میں مبتلا ہو جائے اور اپنے نفس کے دھوکے میں مبتلا ہو جائے۔ اس کو عربی زبان میں العجب کہتے ہیں، یعنی کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھے، یا اپنے آپ کو، اپنی رائے کو یا کسی بھی چیز کو میں سمجھے کہ میں ہی جو ہوں سو ہوں، تو دنیا تو ساری جو ہے وہ بے وقوفی ہے، یا میرے سامنے والا جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں اس کو کیا پتہ میں جو ہوں میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے خود پسندی۔ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو طاقت میں سمجھے کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان میں زندگی میں کئی مراحل آتے ہیں۔ بچپن ہے اور پھر جوانی آتی ہے۔ جب جوانی آتی ہے، جب انسان اپنے عروج پہ ہوتا ہے، کسی پہ جوانی ذرا تگڑی آ گئی، طاقت زیادہ آ گئی، وہ 1.5 2 من 3 من وزن اٹھا لیتا ہے، یا ذرا چلنے پھرنے میں دوڑ زیادہ لگا لیتا ہے، وہ سمجھتا مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، میں جو ہے وہ ہر ایک کو تہس نہس کر دوں گا، جو سامنے آئے گا اس کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، کوئی مقابلہ کرنے والا میرا نہیں ہے۔ دماغ میں ایسا فطور کئی قوموں کے آیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ جو قوم عاد تھی وہ دنیا میں بڑی طاقتور تھی، بڑی اللہ نے ان کو طاقت دی، ایسی طاقت دی تھی کہ آج تک کسی قوم کو اللہ نے ایسی طاقت سے نہیں نوازا، لیکن انہوں نے آج اور انکساری اختیار کرنے کے بجائے اس کے کہ اپنی اس صلاحیت کو اللہ رب العزت کے راستے میں استعمال کیا جائے اور جہاد میں صرف کیا جائے، وہ تکبر میں لگے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہنے لگا مجھ سے زیادہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اسی طرح دوسری خود پسندی کی شکل یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو عقل کل سمجھے، اور میرے خیال میں ہم میں سے ہر دوسرا شخص، یہ مطلب احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں، ہم میں سے ہر دوسرا شخص اس جو ہے وہ خناس میں مبتلا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میری عقل ہے نا، جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ کسی کو نہیں آتا۔ اسے آپ دیکھیں گے، جس مجلس میں دیکھیں گے وہاں پہ تھوڑی دیر گفتگو ہوتی ہے اور پھر تو میں اور کیا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک سمجھتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ میری رائے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے، سب سے صحیح ہے، جو میں سمجھتا ہوں وہی صحیح ہے، باقی جو سامنے والا ہے اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ وہ رائے چاہے دنیا کے معاملات میں ہو، اور انسان سمجھتا ہے میری رائے اور میرا خیال اور میری سوچ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ تو یہ جو ہے سوچ جو ہے یہ بھی بیمار سوچ ہے، یہ بھی العجب بالنفس ہے کہ انسان کا خود پسندی کا ایک بہت برا رویہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ میری رائے جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح حسب نسب میں سمجھنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میری جو برادری ہے، تمہیں پتہ نہیں ہمارے اسی رانے ہوندے ہیں، اسی جٹ ہوندے ہیں، اسی شیخ ہوندے ہیں، اسی فلاں ہوندے ہیں، اسی فلاں ہوندے ہیں، یعنی اپنی جو بھی برادری ہوتی ہے، جو بھی برادری، وہ سمجھتے ہیں ہماری جو برادری ہے
وہ اس سے اعلیٰ نسل کی برادری سے دنیا میں کوئی نہیں آئی. ہماری برادری سب سے اونچی ہے. اور پھر اس کا حسب نامہ وہ سب نے ایک جملہ ایک جو ہے نا وہ پہرا رٹا ہوا ہے. سکندر اعظم نے فلاں کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. وہ سارا جو ہوتا ہے وہ دوسرا آتا ہے وہ ہٹاتا ہے اپنی برادری کو وہاں پہ لگا کے. وہ سکندر اعظم کے منہ سے وہ بھی کہلوا رہا ہوتا ہے، فلاں کے منہ سے وہ بھی کہلوا رہا ہوتا ہے، اور فلاں کے منہ سے وہ بھی کہلوا رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کے حسب نسب کو اونچا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ جو میری برادری ہے یا جو میرا نسب ہے یا جس قوم سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے. یہ بھی العجب بالنفس کی بری ترین ایک مثال ہے. اسی طرح 4 پیسے آ گئے، مال آ گیا، دولت آ گیا، کوٹھی بن گئی، مکان بن گیا. بعض لوگ تو جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ 2.5 مرلے کے مکان میں ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، یا اس سے زیادہ اللہ نے مال دے دیا. کوئی 10 مرلے کا کنال کا مکان بنا لیا، 2 کنال کا مثلاً بنا لیا، کوئی بڑی گاڑی کھڑی کر لی. سارے سمجھنا اب یہ کہ پوری دنیا کو حقیر سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میرے پاس جو مال و دولت ہے اور میں سب سے افضل ہوں، سب سے برتر ہوں. اس کا واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ایک واقعہ ذکر کیا. اس لیے ہمیں سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ پڑھو، اس میں بڑی عبرتیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. پورا واقعہ اللہ ذکر کر کے فرماتے ہیں قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. جس کے پاس طاقت، جس کو اللہ نے مال زیادہ دیا تھا، وہ کہتا ہے میرے پاس مال زیادہ ہے، تم کیا ہو؟ میرے پاس نفری دیکھو، میرے نوکر دیکھو کتنے ہیں، کتنے خاندان میرے باغوں پہ پلتے ہیں، دیکھو تو صحیح کتنے لوگ جس طرح آئے کہتے ہیں میری فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، میرے پاس مال و دولت زیادہ ہے. اور اسی طرح اور بعض لوگ اس کی ایک بہت بری شکل یہ ہے کہ انسان اپنی رائے کو غلط ہونے کے باوجود دوسروں پہ مسلط کرتا رہے کہ یہ سب نہیں جی میں جو بات کہہ رہا ہوں پوری دنیا کہہ رہی کہ یار آپ کی بات صحیح نہیں. وہ کہتا نہیں پوری دنیا پاگل، میں اکیلا ہی صحیح ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. آپ نے دیکھا کہ جس کا برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا ہے فَرَآهُ حَسَنًا، وہ سمجھتا ہے یہی سب سے اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. کہ یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دے اور جس کو چاہے ہدایت دے. یہ جو اپنے آپ کو اپنے برے عمل کو سمجھتا ہے یہ بھی العجب بالنفس اور اپنے خود پسندی کی یہ ایک بہت بری مثال ہے. بہت ساری اس کی شکلیں ہیں، یہ چند ہم نے ذکر کی ہیں. یعنی جہاں بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں باقی لوگوں سے برتر ہوں، افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، بہتر ہوں، وہاں پہ ہی جو ہے وہ اس بیماری کا آغاز ہو جاتا ہے اور خود پسندی کی سرحدیں وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں. اس کا انجام پھر بہت برا ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تکبر کرے، غرور کرے، فخر کرے، اپنے آپ کو اعلیٰ تر سمجھے، برتر سمجھے. کیونکہ اس دنیا میں اعلیٰ برتر تو تقویٰ کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میرے اندر کی ہی صلاحیت ایسی ہے کہ میں ہی سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل ہوں، تو پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. ہلاک کر دینے والے اعمال میں سے یہ عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاث مہلکات، کہ 3 چیزیں ہیں جو تباہ و برباد کر دینے والی ہیں. یعنی کس کو؟ انسان کے مستقبل کو، انسان کے اچھے اعمال کو، انسان کے اخلاقیات کو تباہ کر دینے والی ہے. اور وہ کون کون سی ہے؟ نمبر 1 شح مطاع، ایسی کنجوسی، پرلے درجے کا کنجوس مکھی چور کہ جس کے مال کی ضرورت ہو لوگوں کو لیکن وہ خرچ نہ کرے، نہ اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے، نہ اہل و عیال پر، نہ دوستوں پر، نہ رشتہ داروں پر، نہ کسی پر بھی. شح مطاع، پرلے درجے کی کنجوسی. بعض دفعہ انسان کے دل میں نا یہ ہوتی ہے مال کی محبت، لیکن وہ اپنے مال کی محبت کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتا، تو اس کو مطاع نہیں کہیں گے
کہ اس کے اندر کنجوسی موجود تھی دل کے اندر. ہر دل کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتی ضرور ہے, لیکن اس نے اس کی بات نہیں مانی. اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, دوستوں پہ, احباب پہ, اپنے رشتہ داروں پر, اپنے آپ پر, اپنے غلاموں پر, نوکروں پر, سب پر خرچ کیا. تو یہ شح متاع نہیں ہے. وہ شح متاع ہے, وہ کنجوسی کی پیروی اس نے کی ہے کہ جس کی بات مان کے اس نے اپنے مال کو سنبھال لیا, پہلی چیز. دوسری چیز تباہ کر دینے والی ہے وہ ہوا متبع, ایسی خواہشات کہ انسان اس کے پیچھے لگ جائے. جو دل کرتا ہے, سنو سب کی کرو من کی, بس جو دل میں آئے وہ کر گزرو. یہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہے, کہ یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملنے والی ہے, اپنی خواہشات پوری کر لو. یہ ہے ہوا متبع, کہ ایسی خواہش کے انسان جس کے پیچھے لگ جائے. اور بلکہ یہ اس حد تک انسان چل جاتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ انسان اپنی خواہش کو اپنے رب کا درجہ دے دیتا ہے کہ جو اس کی خواہش کہے گی وہ ویسا ہی کرے گا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود ہی بنا لیا. اور تیسری اعجاب المرء بنفسہ, جو ہمارا اصل موضوع ہے, کہ تیسری چیز ہے انسان کا اپنے آپ کو بڑا ہی خوشنما سمجھنا, یا اپنے آپ کو بڑا ہی اچھا سمجھنا, کسی چیز میں بھی وہ سمجھ لے. تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ انسان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے. دوسری چیز کہ جو شخص اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور برتر سمجھتا ہے نا, خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے, وہ پھر اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق سے محروم ہی رہ جاتا ہے. کیونکہ وہ سمجھتا ہے جو میری خواہش ہے, یا جو میری سوچ ہے, یا جو میرا نظریہ ہے, یا جو میری وجہت نظر ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے, وہ کسی کی بات کیوں مانے گا؟ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے سب سے اچھی سوچ ہی میری ہے, وہ کسی کی سوچ کیوں اپنائے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, کہ جو لوگ بغیر حق کے دنیا میں تکبر کرتے ہیں میں اپنی آیتیں ان سے بھی دور ہی رکھتا ہوں, وہ میری آیتوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, ہر آیت دیکھ لیں, اللہ کی ہر نشانی دیکھ لیں, اس پر ایمان نہیں رکھتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا, ہدایت روز روشن کی طرح, چڑھتے سورج کی طرح ان کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ہدایت کو اپناتے نہیں, ہدایت کے راستے پر نہیں چلتے, کیونکہ یہ خود پسندی جو ہوتی ہے انسان کو یہ ہدایت کے راستے پہ نہیں آنے دیتی. تیسرا اس کا برا انجام یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی, جس وقت سوائے اللہ کے رحمت کے کوئی اور چیز بچانے والی نہیں ہوگی, تو اس وقت اللہ سے اس حالت میں ملاقات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوگا, سخت غصے میں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعظم فی نفسہ واختال فی مشیتہ, جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا, جس نے خود پسندی کی, اپنے آپ کو بڑا سمجھا, تعظم فی نفسہ واختال فی مشیتہ, پھر بڑے اکڑ کے چلا, لقی اللہ وہو علیہ غضبان, اللہ رب العزت سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض اور غصے میں ہوں گے ایسے شخص پر کہ ذرا تیرا بندوبست کرتے ہیں. بندوبست تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کر دیتا ہے, دنیا میں بھی ایسے شخص کو رسوا کر دیتا, روز قیامت میں بھی کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے, صحیح بخاری کی روایت ہے, بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ, کہ ایک بندہ تھا وہ اس نے بڑا خوبصورت لباس پہنا, اتنا خوبصورت پہنا کہ اس کے اندر تکبر, بڑائی آ گئی کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, میرے جیسے فیشن والا کپڑا کوئی نہیں پہنا. مرجل جمتہ, بڑی کنگی شنگی کر کے نکلا اور تکبر کرتے ہوئے زمین میں چلا. وَإِذَا خَسَفَ اللَّهُ بِهِ, وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دنسا دیا. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت تک وہ زمین میں نیچے 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 دنستا ہی جائے گا. اور وہ کون تھا؟ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ, وہ قارون تھا. بظاہر آیات سے یہی معلوم ہوتا ہے وہ قارون ہی تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسایا.
جو اپنے بڑے تکبر سے نکلا، اتنا مال و دولت اللہ نے اس کو دیا کہ ایک بڑی جماعت صرف اس کے خزانوں کے کمروں کی چابیاں ہی اٹھاتی تھی، اتنا مال اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو یا جو جماعت کوئی گروہ اپنے آپ کو سمجھ لے بعض دفعہ کہ جی ہم اب جو ہے بڑی طاقت میں آ گئے ہیں، تو وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ بڑے، یہ عام لوگ نہیں، بڑے لوگ، صحابہ کی جماعت کے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہو گیا ہے جب حنین کا معرکہ پیش آیا، دیکھیں بدر بھی فتح ہو گیا، خیبر بھی فتح ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، اب حنین کو گئے۔ تو جب حنین کی جنگ شروع ہونے والی تھی نا، تو اس سے پہلے مسلمان پہلے مدینہ سے کافی تعداد میں آئے، پھر رستے میں بہت سارے لوگ مل گئے، پھر فتح مکہ کے بعد اتنی تعداد لوگوں کی ہو گئی کہ بعض لوگ کہنے لگے لن نغلب اليوم من قلہ، آج تعداد کی وجہ سے ہم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، آج ہماری تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ تعداد کی بات ہوتی تو پھر بدر میں فتح نہ ہوتی، پھر خیبر میں فتح نہ ہوتی، پھر احزاب میں فتح نہ ہوتی، اور پھر جہاں بھی مدد اللہ کی اتری، چاہے وہ احد تھا، ہر جگہ پہ اللہ کی مدد اتری ہے۔ تو پھر اگر تعداد کی بات اللہ کو یہ پسند نہیں آئی، کیونکہ بات صرف اللہ کی ہونی چاہیے تھی، تو پھر کیا ہوا؟ ایک وقت ایسا آیا، ایسی بوچھاڑ تیروں کی ہوئی کہ مسلمان سارے تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے۔ تو پھر بڑی مشکل سے دوبارہ اکٹھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، مسلمانوں یاد رکھو کتنی جگہ پہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذ اعجبتکم کثرتکم، اور حنین والے دن جب تمہاری تعداد، تمہاری کثرت نے تم کو خود پسندی میں مبتلا کر دیا، تو وہ سمجھا ہماری بڑی تعداد ہے، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، تو تمہاری تعداد نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر منتشر ہو گئے مسلمان، اور پھر اس کے بعد اللہ کی مدد، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وأیدہم بجنود لم تروها، پھر اللہ کی مدد نازل ہوئی تو بات بری تھی۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان کو اپنے حسن و جمال، اپنے مال و دولت، اپنی کثرت، اپنی تعداد، اپنی جماعت، اپنی برادری، اپنے خاندان، کسی چیز پر بھی انسان کو کبھی بھی کسی غرور میں یا تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ کیا کرنا چاہیے کہ انسان کے اندر اگر یہ چیز آ جائے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور علاج کیسے ہوگا؟ خود پسندی اگر انسان کے اندر آ جائے تو علاج کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو انسان یہ سمجھے کہ میرے پاس جو بھی نعمت ہے یہ میری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ میری کمائی، میرا حسن و جمال، میرے اولاد، میرے پاس مال، دولت، حسب، نسب، کچھ بھی ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے۔ اور دوسری بات کہ انسان علم میں جو اپنے سے اوپر ہے ان کو دیکھے، اگر عالم بھی ہے تو دیکھے کہ ہم سے بھی اوپر علماء موجود ہیں، اگر صاحب رائے ہے تو سمجھے کہ ہم سے اوپر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، کہ ہر عالم کے اوپر بڑا عالم بیٹھا ہوا دنیا میں بھی، اور پھر اللہ رب العزت تو پھر سب سے اوپر ہے نا۔ تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ چھوٹی سی بات موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آ گئی کہ سب سے بڑا زیادہ علم میرے پاس ہے، یہ بھی سورہ کہف ہے، اسی لیے سورۃ کہف پڑھنے کا حکم دیا کہ کبھی کسی دھوکے میں نہ مبتلا ہو جو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ پھر نکلو۔ پھر اب دیکھو دنیا میں ہم نے کیسے کیسے لوگ پیدا کیے، وہ قصہ خضر جو ان کو پیش آیا۔ تو یہ کہ انسان ہمیشہ یہ دیکھے کہ مجھ سے بڑے عقل والے اور سمجھ والے اس دنیا میں موجود ہے، میں ہی عقل کل نہیں ہوں۔ اور اسی طرح تیسری چیز جو انسان سے خود پسندی کو ختم کرتی ہے وہ یہ کہ انسان غرباء اور مساکین کے ساتھ بیٹھے تاکہ اس کے اندر عاجزی آئے، اس کے اندر انکساری آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین ہی رکھنا، مسکینوں کی طرح زندہ رکھنا اور مسکینوں کے ساتھ مجھے اٹھانا، کیونکہ یہ لوگ 500 سال پہلے یا 50,000 سال پہلے، یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے،
ان سے پہلے امیروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی خوبیوں کی بجائے اپنی خامیوں پر نظر رکھے، اپنے عیبوں کو تلاش کرے، جیسا کہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فالعاقل من عیب عیوب نفسہ فجاہدها وسعی فی قصعها، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے عیب تلاش کرتا ہے اور اپنے عیبوں کو مٹانے کی اور ان کے علاج کی کوشش کرتا ہے۔ والاحمق من جہل عیوب نفسہ واحمق منہ، جاہل کون ہے؟ جاہل کون ہے؟ جو اپنے نفس کے عیوب سے، اپنے عیبوں سے جاہل رہے۔ واحمق منہ من یرى عیوبہ خصالا یعجب منہا، اور سب سے بڑا احمق یہ ہے کہ وہ اپنی خامیوں کو اپنی خوبیاں شمار کرنا شروع کرتے، اپنی خامیوں کو اپنی خوبیاں شمار کرنا شروع کرتے۔ پانچویں چیز جو خود پسندی کو ختم کرنے والی ہے کہ وہ یہ کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا ہمیشہ اعتراف کرے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تیرے سوا میں کچھ بھی نہیں، تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، تو جو عطا کرے تو میں کر سکتا ہوں، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تیرے بغیر نہ میں کسی پریشانی سے بچ سکتا ہوں، نہ میں کوئی خوبی میرے اندر ہو سکتی ہے تیری مدد کے بغیر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو یہ دعا سکھلائی تھی کہ یہ دعا کرتی رہنا میری بیٹی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے میرے نفس کے سپرد ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرے، کیونکہ انسان کا نفس کیا ہے، کیوں انسان اپنے خود پسندی میں مبتلا ہو، کہ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِهِ كُلَّهُ لَا وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ میرے سارے کام تو ہیں، تو نہیں سوالنے ہیں۔ اسی طرح انسان پہلی امتوں کے حالات کو دیکھے، کتنی طاقت اور امتیں تھی، عاد و ثمود تھی، قوم شعیب تھی، مال و دولت کتنا تھا، عاد و ثمود کے پاس قوت کتنی تھی، فرعون کے پاس طاقت کتنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے کسی کی بستیوں کو الٹا، کسی کو غرق کیا، کسی پہ پتھر برسائے، کسی کو کس طرح تباہ کیا، کسی کو کس طرح تباہ کیا۔ بندہ ان امتوں کے حالات پہ غور کرے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خود پسندی میں مبتلا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ خود پسندی کے علاج کے لیے بڑے پن سے باز رہے، اپنی تعریفوں کی خواہش نہ رکھے کہ جہاں جناب کبھی کوئی تھوڑا سا علم آ گیا تو فلاں اشتہار میں میرا نام کیوں نہیں آیا، میرا نام کیوں چھوٹا ہے، یا جناب شادی کے کارڈ چھپتے ہیں وہاں پہ رولا پڑ جاتا ہے، لو جی کارڈ میں میرا نام نہیں لکھا ہے جی، اس میں بھی رولا پڑ جاتا ہے، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی، لو جی مینو اسٹیج پہ نہیں بٹھایا۔ ایک اور پر جو کئی بھی رشتے دار ہو جاتے ہیں، لو جی جو کو خواتین ہیں ان کو یہ رولا ہوتا ہے میں ووٹی علی گڈی سے کیوں نہیں بایا ہے، جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ مجھے اسٹیج پہ کیوں نہیں بٹھایا۔ یہ خواہش بھی انسان کو کرنی چاہیے، اپنے اندر عاجزی انکساری رکھیں اور تعریفوں کی امید نہ رکھیں، اور تعریف اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان وہاں سے نکل جائے، تعریفوں سے نکل جائے، تعریفوں کی خواہش نہ رکھے، اپنی گفتگو کے اندر، اپنی چال ڈال کے اندر عاجزی اور انکساری رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی خوبیوں سے نوازا تھا کہ بعد از خدا قصہ تو ہی قصہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کرتے تھے؟ زمین پہ بیٹھتے تھے، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ کو کہا کہ آپ ٹیک لگا کے کیوں نہیں بیٹھتے، تو آپ اور جھک گئے۔ آپ نے فرمایا انما انا عبد آکل کما آکل العبد، میں تو ایک غلام ہوں اپنے رب کا، ایسے ہی کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتے ہیں۔ زمین پہ بیٹھتے، بچوں کو سلام کرتے، گھر میں ہوتے اپنے کپڑے سیتے، اپنے جوتوں کی مرمت کر دیتے، گھر والوں کے کام کر دیا کرتے تھے۔ یعنی اتنی عظیم الشان ہستی آپ نہ کرتے، لوگ جو ہے آپ کے اشارہ ابرو پر اپنی جان دینے پہ تیار ہو جاتے، لیکن یہ سارے کام آپ کرتے۔ آپ گدھے پہ سواری کرتے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ہوں اس کے اندر تکبر نہیں ہو سکتا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے گدھے پہ سواری کی ہو یا بکری کا دودھ دھویا, اور ایک اور چیز ہے. تو جس کے اندر یہ صفتیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم آج کے دور میں سائیکل پہ بیٹھ جائیں گے, گدھا گاڑی پر بیٹھ جائیں, ہمارے لیے بڑی توہین ہے. ہم سائیکل پہ نہیں بیٹھتے. لو جی میں سائیکل پہ بیٹھوں, اگر کسی کے پاس مال و دولت آ جائے تو یہ چیزیں جو ہیں آج انکساری والی, جس سے انسان کا غرور ٹوٹتا ہے, انسان کو ان چیزوں کو اپنانا چاہیے. آج اور انکساری اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے, خود پسندی سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس عاجزی اور انکساری کی صفت سے متصف فرمائے, خود پسندی سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.